جب انسان لوٹے گا یعنی یو ٹرن توبہ کرے گا رب کی طرف، پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دے گا. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ من یشاء، جس نے چاہا اللہ اس کو ہدایت دے گا. سمجھئے یہ جو ابو لہب تھا نا، یہ آیت بیسکلی اسی لیے امام فخر الدین فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں، آپ فرماتے ہیں یہ آیت نازل ہوئی ابو لہب کے لیے. اب ابو لہب جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے محبت نہیں کرتے تھے؟ کیا وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ میرے چچا کو اللہ ہدایت دے دے؟ بھائی وہ دعائیں کرتے تھے، اپنے رب سے مانگتے تھے مغفرت کہ اے مولا میرے اس چچا کو ہدایت دے دے. اس پر ہی آیت نازل ہوئی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. من یشاء، بھئی وہ آپ سے نفرت کرتا ہے، وہ آپ سے بغض رکھتا ہے، میں کبھی ہدایت نہیں دوں گا اسے. آپ اس سے محبت کرتے ہیں لیکن وہ آپ سے بغض رکھتا ہے. ابو لہب مرتے دم تک چاہتا تو قرآن کو جھوٹا ثابت کر سکتا تھا، میں کہتا ہوں منافق ہی بن جاتا، زبان سے ایک دفعہ کلمہ بول دیتا. کیا تبت یدا نہیں نازل ہوئی؟ بھئی پوری سورت جو ہے وہ اس کے لیے نازل ہوئی ہے، وہ سورت جو ہے وہ قرآن جھوٹا ہو جاتا. لیکن اللہ نے اتنی اس کو فہم بھی نہیں بخشا کہ بھئی اگر میں چاہوں تو زبان سے بول دوں تو قرآن تو جھوٹا ہو گیا سارا. لیکن اس نے نہیں کیا کیونکہ اللہ نے چاہا ہی نہیں. جب اللہ نے آیت نازل کر دی بات ختم ہو گئی، اللہ نے ہدایت دینی نہیں ہے. تو یہ پرابلم ابو لہب کا تھا، اس نے چاہا ہی نہیں کبھی.